مفتی صاحب میرے شوہر بات بات پر فحش گالیاں دیتے ہیں، آپ کی باتیں بہت سنتے ہیں، آپ ان کو منع کریں کہ انہوں نے تو پوری گالیاں لکھی ہوئی ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے اولاد بھی ہو جائے، بچے پیدا ہو کے مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی دے آپ کی اولاد کو، نیک صالح اولاد دے۔ باقی جو میاں گالیاں دیتے ہیں تو وہ معین اختر کا پروگرام سن لیں، خاتون سن لیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ہے نا کہ ماموں گالیاں دیتے ہیں تو وہ حالات ایسے چل رہے ہیں اصل میں۔ باقی گالیاں دینا اچھا کام نہیں ہے بھائی، میاں کو چاہیے گالیاں نہ دیں، بری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا، نہ آپ طبیعت کے لحاظ سے بے حیا تھے اور نہ زبان میں آپ کے فحاشی تھی۔ تو آج کی گالیاں بھی ایسی فوش آ گئی ہیں مارکیٹ میں، تو صبر کرنا۔ اچھا جس کو گالیوں کی عادت پڑ جائے نا وہ پھر آرام سے چھوٹتی نہیں ہے، اس کو عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی ہے، سانس گھٹ رہا ہوتا ہے جب تک منہ سے گالی نہ نکلے اس کی۔ تو اس کا طریقہ حقیقت ہے، ایک صاحب کو میں نے کہا کہہ رہے یار پتہ نہیں گھٹ کے مر جاؤں گا میں، ایک دم گھٹنے لگتا ہے، سانس گھٹتا ہے، گالی جتنی پاورفل ہوتی ہے سانس اسی طرح سے بحال ہوتا ہے ان کا، حقیقت ہے۔ جن کو عادت پڑ جائے نا ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں یہ کہ صدقہ کیا کریں، جب بھی زبان سے گالی نکلے اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھیں کہ اتنے پیسے صدقہ کروں گا، اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ گالیاں کم ہو جائیں گی۔ گالیاں کم نہ بھی ہوئیں تو صدقے کا ثواب تو بڑھ جائے گا نا۔ تو قیامت کے دن ادھر ایک موٹی سی گالی ہوگی ایک ترازو کے پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں ایک رقم، تو ہو سکتا ہے کچھ بیلنس ہو جائے، ٹھیک ہے نا، برابر ہو جائے۔ تو صدقہ کیا کریں، اس طرح سے گالی چھوٹتی ہے۔ نکاح کے وقت لڑکے کے لڑکی پر اور لڑکی کے لڑکے پر کیا حقوق ہیں؟ تو پورا معاشرتی علوم کا سوال ہے بھائی، اتنا لمبا۔ میاں بیوی میں ناراضگی کی وجہ سے 21 سال کے بعد کیا وہ ایک ہی گھر میں رہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں رہ سکتے بھائی؟ جب تک طلاق نہیں ہوگی 22 سال ناراض رہیں، 23 سال ناراض رہیں، وہ الگ نہیں ہو سکتے۔ ویسے 21 سال ناراض رہنا بڑی ہمت کی بات ہے، ان سے سیکھنا چاہیے حوصلہ، دونوں سے ورکشاپ کروانی چاہیے ان کو کہ 21 سال ناراضی میں کیسے سروائیو کیا انہوں نے، ماشاءاللہ۔ حمل میں زوجہ کو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے؟ طلاق نکاح کے بعد جب بھی دو گے ہوگی، سمجھ رہے ہو، چاہے حیض کی حالت میں ہو چاہے حمل کی حالت، طلاق میں ریورس گیئر ہے ہی نہیں۔ طلاق جب زبان سے نکلتی ہے تو بہرحال اثر کرتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ پتہ نہیں ہمارے ہاں رواج ہے کوئی بھی کام کرنا ہو تو یہ کہتے ہیں کہ میں اگر نہیں کیا تو 3 بیوی کو طلاق ثلاث، اس طرح کی ان کا رواج بن گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے صاحب بار بار فون کر کے تنگ کر رہے تھے، تو میں نے کہا تو نے اب مجھے فون کیا اور میں نے تیرا فون اٹھا لیا نا تو بیوی کو طلاق ثلاث ایسے بول دیا۔ کہہ رہے وہ تو ہم ایسے بات بات پہ کہتے ہیں، تو ہم نے فون اٹھا لیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہو گئی بھی 3 طلاقیں ہو گئیں اور کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں یار یہ تو ہمارے یہاں رواج ہے۔ تو میں نے کہا پھر سارے ہی اس طرح گھوم رہے ہوں گے، رواج ہے تو۔ آپ نے اگر یہ کہا میں نے فلاں کا فون اٹھا لیا تو بیوی کو 3 طلاقیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فون اٹھانے سے آپ نے طلاق کو معلق کر دیا ہے، فون اٹھائیں گے تو طلاق ہوگی۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ اپنی جانوں پر رحم کرو، کچھ اور کہہ دیتے فون اٹھا لیا تو میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، درمیان میں طلاق کے لفظ کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی صاحب آج کل دیندار لڑکیاں بہت مشکل سے ملتی ہیں، اگر کوئی دیندار لڑکی نہ ملے تو اس صورت میں بے دین سے شادی کر سکتے ہیں؟ شادی تو یہودی اور عیسائی لڑکی سے بھی جائز ہے، مجبوری میں کر سکتے ہیں زنا سے بچنے کے لیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، بے دینوں کی بھی 2 قسمیں، ایک خاندانی اور ایک غیر خاندانی۔ بعض لڑکیاں بے دین ہوتی ہیں مگر اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان سے جب نکاح ہوتا ہے تو تمیز سے عزت سے بات کی جائے تو ان کی کھوپڑی میں بات آ جاتی ہے، سمجھنے، بچوں کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے۔ اور بعض دیندار ہوتی ہیں مگر وہ لیبل ہوتا ہے دینداری کا، تو وہ ایک ٹینشن بن جاتی ہیں۔ تو دینداری کی جب بات ہوتی ہے نا تو اس میں سب چیزیں داخل ہوتی ہیں، صرف پردہ نہیں داخل ہوتا۔ تو حیا کو پہلے فوکس کیا کرو، لڑکی بدتمیز نہ ہو۔ بدتمیز عورت کا کسی کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، وہ ہر چیز میں ٹانگ اڑائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں نکاح میں۔ سب سے پہلے اس کا خاندان اور اس کے اخلاق دیکھنے چاہیے کہ تمیز ان کے خاندان میں بڑوں کا ادب تمیز ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو آپ کا بھی نہیں ہوگا، بس یہ دماغ میں رکھنا۔ اگر وہ اپنے باپ سے اور ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی
تو اب آپ بھول جاؤ. عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے. قربانی کے جانور میں حقیقے کی حصہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں. مفتی صاحب آپ مصر کب جائیں گے؟ میں نے آپ کے بیان میں سنا تھا آپ جلدی جائیں, کوہ طور کی زیارت کرائیں. ہمارا مصر کا سفر تھا, کینسل ہو گیا, یہ کرونا آ گیا, بہت سارے سفر کینسل. یہ تو شکر کرو کینسل ہو گیا تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ یہ سال تو میرا پورا آؤٹ آف کنٹری سفروں میں طے تھا. کرونا نے تمیز سے ہمیں گھر بٹھا دیا. مفتی صاحب کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جمعے کا خطبہ ریکارڈ ویڈیو کروائیں. اچھا کئی بار اور کہیں آپ. میری 2 والدہ ہیں, ایک نے مجھے جنم دیا, دوسری نے مجھے پالا ہے, یعنی سوتیلی والدہ, تو زیادہ حق کس کا ہے؟ میں ایک کی خدمت کرتا ہوں تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے, گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. میں دونوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, پلیز مجھے بتائیں اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہوگا. بڑے خاندانی ہے ماشاء اللہ بھائی, دونوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اصل حق تو پہلا اس کا ہے جس نے جنا ہے آپ کو, جس نے بچپن میں پالا اس کا بھی حق ہے, لیکن دوسرے نمبر پہ, کیونکہ اولو الارحامی بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. اللہ کے ہاں جو بلڈ ریلیشن ہے اس کی ویلیو بولو بھائی زیادہ. دیکھو آپ کا ایک دوست ہے جس نے آپ کی بہت خدمت کی, اور ایک بھائی ہے جس نے آپ کی بالکل بھی خدمت بولو نا نہیں کی. مرو گے تو وراثت کس کو ملے گی؟ بھائی کو, دوست کو نہیں ملے گی. کیوں؟ بلڈ ریلیشن. گورے اس کے قائل نہیں ہیں, بلڈ ریلیشن ان کے یہاں ٹوپی ڈرامہ ہے یہ سب, سسٹر بردر وہ بس ڈکشنری میں رہ گیا ہے, اتنی ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں. اسلام میں سب سے پہلا کیا ہے بولو نا؟ خونی رشتہ نا, یہ اسلام بھائی دونوں کا بلڈ ایک ہے, ماں ایک ہے باپ ایک ہے, تو یہ بھائی کا رشتہ پہلے ہے, تبھی اسلام وراثت بھی اس کو دیتا ہے, ولی بھی اس کو بنائے گا, اور اس سے ناراضی کو اسلام برداشت نہیں کرے گا, حالانکہ اس نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے نبی جب ہجرت کر کے گئے نا مدینہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سب صحابہ چاہتے تھے آپ ہمارے یہاں ٹھہریں. ان میں بہت سے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں, بیعت کی آپ سے مکہ آ کے, پہلے سے بیعت کر کے چلے گئے, وہاں اسلام پھیلایا, بہت تبلیغ کی. لیکن آپ نے فرمایا نہیں, این اخوال بنی عبد المطلب, میرے دادا کا ننیال کہاں ہے؟ کیونکہ دور کے رشتہ دار ہیں یہاں پہ. دادا کا ننیال تھا مدینہ میں, دادا کا ننیال, صحیح ہے نا. فرمایا وہاں ٹھہروں گا میں, کیونکہ جب میرے رشتہ موجود ہے رشتہ دار, تو میں غیر رشتہ داروں کے بولو نا نہیں ٹھہروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دیر آر 2 types آف رشتہ دارز. آج کل دیر آر 2 types سے بہت سارے مسائل حل ہو رہے ہیں. رشتہ داروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ 2, ایک نسبی اور ایک سسرالی, جن کو ہم پیار سے اسرائیلی کہتے ہیں, کیونکہ ان کا سلوک ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اسرائیلیوں کا فلسطینیوں کے ساتھ سلوک, وہ سسرال والے جن کو کہتے ہیں نا. تو دونوں کا رشتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. تو پہلا نسبی رشتہ ہوتا ہے, دوسرا سسرالی. حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی, حضرت ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے. ابو داؤد کی حدیث ہے, ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہو. تو اس حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی کے لیے حضرت ابو سفیان بہت زیادہ قابل احترام, حضرت معاویہ بہت زیادہ قابل احترام. تو اگر کسی کی بہن میرے نکاح میں ہے تو اسلام مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کی عزت کروں. کسی کی بیٹی میرے نکاح میں ہے تو اسلام داماد کو حکم دے رہا ہے اپنے سسر کو کیا دے؟ عزت. تو یاد رکھو کسی کی بہن بیٹی پیغمبر کے نکاح میں ہوگی, تو پھر آپ اگر اس پیغمبر پر ایمان رکھتے ہو تو آپ کے لیے اس پیغمبر کے ان برادر نسبتی اور سسر کے لیے نازیبا کلمات استعمال کرنا یہ قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو اسلام میں ان رشتوں کا بڑا پاس. سسر سے بہو کیوں نکاح نہیں کر سکتی؟ اللہ اس کو فادر بنا دیتے ہیں, صرف کاغذ میں نہیں, کچھ یعنی اس کو ایسا اس کا رشتہ قائم کر دیا کہ اب قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتے, باپ بنا دیا اللہ نے اس کو. تو یہ دونوں قسم کے جو رشتے ہیں نا, نسبی اور سسرالی, جن کو انگلش میں ان لاز کہتے ہیں, اسلام میں ان دونوں کی بہت, بولتے کیوں نہیں بھائی کیا ہو گیا, ویلیو. البتہ جب ان میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر نسب کو اہمیت کو زیادہ فضیلت. اب یہ جو آپ کی سوتیلی والدہ ہیں
یہ آپ کی سسرالی رشتہ ہے آپ سے. والد صاحب کی اہلیاں ہیں تو سسرالی رشتہ ہو گیا نا بھائی. والد صاحب کی کیا ہے, بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے لیکن ان کی اہلیاں ہیں, تو یہ آپ کی ماں کہلائیں گی, سوتیلی ماں. اور ایک وہ ہیں جنہوں نے آپ کو جنا ہے. تو جس نے جنا ہے اسلام میں اس کی حیثیت تھوڑی زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے, اس کا تو بہت حقوق قرآن نے بیان کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ دوسری ماں نے بھی آپ کی بچپن میں خدمت کی ہے تو آپ اس کو بھی ماں کا درجہ دیں, لیکن جب دونوں ماؤں میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر جس نے جنا ہے اس کو, اس کے حق کو آپ کو ترجیح دینی پڑے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مثلاً برادر نسبتی بھی ہوتا ہے اور سگا بھائی بھی ہوتا ہے. سگے بھائی اور برادر نسبتی میں جب ٹکراؤ ہو جائے گا, مثال کے طور پر سگے بھائی کا نام ہے وسیم. اب پھر میرے گھر والوں نے مجھے کہا, میں ابھی جمعے کے بیان سے پہلے اپنی اہلیہ سے گھر والوں سے مشورہ لیا کہ آج کوئی نیا ٹاپک ذہن میں ہو, کوئی اہم ترین تو بتانا. انہوں نے کہا آپ کے مخصوص ہی بیان ہے, وسیم بھائی, ستار بھائی, غفار بھائی, مارکیٹ سے شارٹ. یہ گھر والوں کا میرے بارے میں, تبھی کہتے ہیں آدمی کی گھر کے علاوہ ہر جگہ عزت ہوتی ہے. اس نے کہا آپ کا کیا ٹاپک, وہی 4 شادیاں آ جائیں گی گھوم پھر کے, وہی پھر وہی آ جائیں گے, حقوق آ جائیں گے, پھر وہ ستار بھائی آ جائیں گے, پھر غفار بھائی آ جائیں گے, تو یہی چلے گا بھائی, یہی اسی کو گھما دینا بس جا کے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, آپ کا ایک بھائی ہے ستار نام ہے ان کا, ایک کا نام کیا ہے, اور بردر ان لا کا نام کیا ہے, غفار. دونوں کی اہمیت ہے بھائی, دونوں کو عزت دو. لیکن جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا, ستار بھائی نے صبح 8 بجے ناشتہ رکھا آپ کا, بیٹ بھائی تو میرا بھائی ہے, آج ناشتہ تو نے, ناشتے کی دعوت کوئی نہیں کرتا, ڈنر پہ لوگ بلاتے ہیں, ڈنر ہی ٹھیک ہے. آج 9 بجے, کراچی میں 2:45 بجے رات کو, کراچی میں تو ایسے ہی ڈنر چل رہا ہے نا, آج رات 2:45 بجے تو نے ٹائم پہ کھانا میرے ساتھ کھانا ہے, ٹھیک ہے نا. غفار جو ہے آپ کے برادر نسبتی, انہوں نے بھی کہا کہ کھانا آپ نے 3 بجے, 2:45 بجے میرے ساتھ کھانا ہے, اور دونوں نے ٹھان لی ہے, ٹائم آگے پیچھے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ اسلام, اور دونوں نے کام ناراض ہو جائیں گے, تو ایسے موقع پہ اسلام کہتا ہے بھائی جب ٹکراؤ ہو رہا ہے تو پھر سگے بھائی کو ترجیح دو, ٹھیک ہے نا. جب تک ٹکراؤ نہ ہو تو پھر سب کی عزت کرو. ہاں پھر ایک ہے دوست نے آپ کی دعوت کی رات کراچی میں 2:45 بجے, لاہور والے یا پنجاب والے حیران ہوں گے 2:45 بجے کون کھانا کھاتا ہے. آپ کراچی میں آؤ, 2:45 بجے رات کا کھانا کھایا جاتا ہے, اور یہ جلدی جو لوگ کھاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, حقیقت ہے. صبح ناشتہ 2 بجے ہوتا ہے کراچی میں, میرا نہیں ہوتا لیکن لوگ کراچیوں میں یہی سیٹ اپ چل رہا ہے, اور یہ اب ماڈرن ہونے کی علامت ہے. یہ جو ہے نا مغرب کے بعد کھانا کھا لینا, یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی نیچ گاؤں دیہاتوں کے, بالکل ان کو ایجوکیشن چھو کے بھی نہیں گزری ان کے پاس, وہی گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے. اور یہ اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں جو مغرب کے بعد کھانا کھا کے عشاء کے بعد سو جاتے ہیں, اور صبح فجر میں اٹھ کے پاگلوں کی طرح ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کیا سمجھا جاتا ہے, یہ ان پڑھ جاہل لوگوں کا کام. پڑھے لکھے لوگ صبح 2 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے. صبح پولیس ان کو آ کے اٹھاتی ہے 2 بجے, ورنہ وہ نہیں اٹھتے. پھر وہ ناشتہ کرتے ہیں, پھر وہ اپنے کام دھندے پہ, بزنس پہ جاتے ہیں, اور پھر دوپہر کا کھانا مغرب کے بعد, اور رات کا کھانا 2:45 بجے کھا کے ارلی ان دا نائٹ سو جاتے ہیں. یہ فیشن چل رہا ہے, حقیقت ہے. تو ہمارے ایک دوست تھے گاؤں دیہات سے آئے, وہ یہاں کراچی میں کسی کے یہاں ٹھہرے, تو فجر کے بعد اٹھ کے وہ سب بیٹھ گئے, فجر کی نماز پڑھی بیٹھ گئے. کہہ رہے وہ نماز پڑھ کے پھر سارے سو گئے. کہہ رہے ہم بیٹھے ہوئے ہمیں نیند ہی نہیں آ رہی, اور کہہ رہے وہ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے کہ ان کو کیا ہو گیا سونے کے ٹائم پہ یہ کیا کیا, یہ جاگے ہوئے کیوں ہیں. ہم ایسے حماقت سے دیکھ رہے تھے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, وہی ہے نا مارکیٹ شاپ, یہ سب چیزیں آتی رہتی ہیں. تو بھائی جو آپ کی سچی مچی کی امی ہیں وہ بھی ہیں سچی مچی کی, لیکن ان کو شریعت میں پہلے جس نے جنا ہے اصل اس کا حق ہے پہلے. مفتی صاحب میں نے آپ کو بیان سن کر 4تھی شادی کی ہے, لیکن میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے. کہتی ہے میں کہاں آ گئی, میں کیا کروں. سب کی بیویوں نے ایسے موقع پہ یہی کیا ہوا تھا. تو آپ بھی تو دوسری نہیں 4تھی کر رہے ہو یار. اب بھی وہ ہمارے
میں نے جب دوسری شادی کی نا, چلو اپنا ہی بتا دیتا ہیں, تو میں بہت ٹینشن میں آ گیا تھا نا, ظاہر ہے ریئیکشن ٹائٹ خاندانی قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے, تو اتنی ٹینشن تھی کہ بس میں بتا نہیں سکتا. میں پورے واقعات بتاؤں گا تو سسرال والے بھی ناراض ہو سکتے ہیں نا. تو میں اپنے ایک بڑے استاذ کے پاس پہنچ گیا اس ٹینشن میں. میں نے کہا بہت بڑی مصیبت میں, چوڑے میں آ گیا ہوں میں, ٹائٹ والا. تو انہوں نے مجھ سے کہا ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا دوسری شادی کی ہے. انہوں نے کہا پہلی میں کوئی خرابی تھی؟ میں نے کہا نہیں, اچھی بھلی میری ماشاء اللہ. کہنے پہلا سسرال کا سلوک غلط تھا. میں نے کہا نہیں بھائی ٹھیک ٹھاک اچھے لوگ ہیں. تو کہنے لگے پیسہ بہت زیادہ آ گیا تھا آپ کے پاس. میں نے کہا نہیں, نارمل جیسے ہوتا ہے لوگوں کے پاس. کہہ رہے ہم بے وقوف ہیں. ان کے ہی الفاظ ہیں, ان کے ہی الفاظ ہیں. کہہ رہے تم ہمارے شاگرد, کل کے بچے, ہمارے پاس پیسہ تم سے زیادہ, اور ان کی صحت بھی مجھ سے بہت ڈبل اچھی. میں تو اس وقت بہت باریک تھا, آپ لوگوں نے تو میرا ماضی نہیں دیکھا. میں تو 2013 کے بعد تھوڑا سا میرا جسم پہ گوشت آیا, ورنہ تو میں ایسے باریک, پتلا نہیں باریک تھا. تو انہوں نے کہا اتنے باریک آدمی ہو تم, ہماری صحت بھی اچھی. تو پھر مجھے کہنے لگے, مجھے نہیں ایک دوسرے شاگرد کو کہنے لگے کہ ایک آدمی کو شہد پینے کا شوق ہے, جوش میں آ کے وہ ڈائریکٹ شہد میں ہاتھ دے کے, چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہا ہے, اور پھر آ کے شکایت کرتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں. آگے ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ایک آدمی جس کو شہد پینے کا شوق ہے, ایک طریقہ تو ہوتا ہے نا تمیز سے کاٹے اور وہ برتن میں, کہہ رہے اتنا شوق ہے اس کو شہد پینے کا کہ ڈائریکٹ چھتے میں ہاتھ دے کے کیا کر رہا ہے, شہد نکال رہا ہے. شکایت کرتا ہے کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. تو بتاؤ بہت بڑا بے وقوف ہے یا نہیں؟ تو وہ دوسرا میرا کلاس فیلو تھا, اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں یہ مفتی میرے بارے میں کہا, یہ اس مولوی کو دیکھو شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہا ہے, اور پھر آ کے شکایت کر رہا ہے کہ استاد جی مکھیاں کاٹ رہی ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا تسلی دیں گے مجھے یار, یہ تو اور زیادہ ٹینشن دے رہے ہیں. تو میں وہاں سے پتلی گلی سے نکل گیا. تو میں نے کہا یہاں پھر ایک اور استاذ ملے. میں نے کہا یہ چل رہا ہے بھائی, بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے. حالانکہ مجھے پتا تھا ٹینشن ہوگی, لیکن بہت جتنا سوچو گے نا ٹینشن ہو رہی ہے, اس کو 10 سے ضرب دے لو, اتنی ہوتی ہے. سوچ کے جتنا ٹینشن کا تصور آپ کے دماغ میں ہے نا, اس سے بھی زیادہ. تو پھر کیا ہوا, میں نے کہا, انہوں نے کہا بس چھوڑو یار, جو ہونا تھا ہو گیا. پھر ہم نے کہا ٹینشن میں جینا سیکھو. میرے پاس اس وقت ہوتی تھی GTO 125, خاندانی قسم کی بائکیں ہم نے ہمیشہ رکھی ہیں. تو میں پھر نمبر پلیٹ والے کے پاس گیا, اس کے پیچھے لکھ دو موسٹ وانٹیڈ, کیونکہ میرے سسرال والے مجھے ایسے تلاش کر رہے تھے کہ جہاں ملے اس کو پکڑ کے پیٹنا ہے, طبیعت سے کوٹنا ہے اس کو, جان سے مارنے کی دھمکیاں اور بہت کچھ تھا. اور سسرال بھی میرا بہت پاورفل تھا, ایسا نہیں کمزور نہیں تھا سسرال. کیا تھا یہ زیادہ نہیں ڈیٹیل میں نہیں, ساری باتیں تھوڑی سب بتا دیں, ہاتھ پاؤں کٹوا دیں, ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے تیسری کر لی. تو یہ تو ہوگا. اچھا بھائی میری سیلری 17,000 روپے ہے, اس پر کتنا عشر؟ ابے سیلری پہ عشر نہیں ہوتا, سیلری پہ زکوٰۃ ہوتی ہے میرے بھائی. 17,000 پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, اس کے علاوہ بھی ہیں تو بتاؤ. مولویوں اور تبلیغیوں میں پاکستان پہلے اور حج عمرہ میں دوسرے, مگر ایمانداری میں 160ویں نمبر پر ہے. بہت اچھی رپورٹ پیش کی آپ نے. اصل میں اس کا ایک اچھا مطلب بھی ہے, غلط مطلب بھی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں علماء بہت ہیں اور حج عمرہ بہت ہے مگر کرپشن زیادہ ہے, تو بعض لوگ اس کا علماء سے لنک ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ان کو اسلام اور مولوی یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. جب کسی چیز پہ اچھا سوچو گے نا تو اس کا پہلا فائدہ ہوتا ہے ڈپریشن ختم ہوتی ہے آدمی کی. اچھا سوچا کرو. آپ بولو پاکستان کرپشن میں 160ویں نمبر پر ہے, یا پہلے نمبر پہ فرض کر لو, مجھے تو پہلے نمبر پہ لگتا ہے 160واں, تو انہوں نے بہت عزت دے دی. تو پہلے فرض کر لو پہلے نمبر پہ ہے پاکستان کرپشن میں. لیکن ایک اچھی بات بھی ہے کہ الحمدللہ دنیا کا علم نہیں ہے, لیکن کم از کم اسلام تو یہاں پر ہے نا. اب باقی جو کرپشن میں 160ویں نمبر پر ہے نا, اگر پاکستان علماء میں اور اسلام میں بھی
پہلے نمبر پہ نہ ہوتا, حج عمرے میں بھی پہلے نمبر پہ نہ ہوتا, تو کرپشن میں پھر یہ پہلے نمبر پہ ہوتا. جو اسلام اور حج عمرہ ہے نا, اس نے کسی حد تک کرپشن پہ قابو پایا ہوا ہے, کیونکہ یہاں جو کرپشن ہے وہ لا قانونیت کی وجہ سے ہے. اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے, عدالتوں میں اسلام ہے ہی نہیں, لا قانونیت ہے. لوگوں کی پریکٹیکل لائف میں جتنا اسلام ہے نا, اسی نے ان کو کرپشن سے روکا ہوا ہے. اگر یہ حج عمرے بھی آپ نکال دو گے تو پاکستان کرپشن میں پہلے نمبر پہ آ جائے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ کے ملک میں ایک ہی خوبی ہے اسلام, علماء کی کثرت, حافظوں کی کثرت, علماء کی کثرت, قاریوں کی کثرت, حج عمرے کی کثرت. یہی خوبی ہے جس نے 160ویں نمبر پہ لا کے اور آپ کو روک دیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ خوبی بھی اگر ختم ہو گئی تو یہ پہلے نمبر پہ جائے گا. تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو مذہب کی وجہ سے ہے, قانون کی وجہ سے نہیں ہے, کیونکہ جو قانون کے علم بردار ہیں سب سے زیادہ کرپٹ وہ ہیں, سب سے زیادہ کرپشن بولو نا ان میں ہے. تو ان کی وجہ سے کرپشن آ رہی ہے, علماء کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے کرپشن. آپ دیکھ لو نا, جو نیب کے ادارے کو جا کے دیکھ لو, اس میں کیا کچھ ملے گا آپ کو, اور پولیس کے محکمے کو دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا آپ کو. تو جو کرپشن ختم کرنے والے ادارے, حکمران سیاسی لیڈروں کو دیکھ لو. ارے جو سیاسی لیڈر ہیں سب سے زیادہ کیسز انہی کے اوپر ہیں کرپشن کے, جو بہت سے ثابت بھی ہو چکے ہیں. تو یہ کرپشن ان کمبختوں کی وجہ سے ہے, یہ حج عمرے کی وجہ سے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کافی ہے میرا خیال ہے, اتنا کافی ہے آج کے لیے. عورت مسواک کر سکتی ہے, جلدی جلدی. اب میں ساشے پیش کروں گا جواب کے. اگر امام بن کر نماز پڑھائیں تو کیسے پڑھائیں, اتنی تفصیل سے پھر کسی وقت بتائیں گے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ غیر مسلم ہوتے تو اپنے باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑتے اور اسلام کی طرف آتے, اس کا کیا جواب ہے؟ تو بھائی اہل حدیث میں جو اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے وہ بھی اسی وجہ سے اہل حدیث ہیں, ان کے ابا کیا تھے؟ اہل حدیث ہیں. تو ان کو بھی ہٹاؤ پھر یہاں سے. اور صحابہ کی جو اولادیں تھیں وہ تو اس لیے مسلمان تھیں کہ ان کے والدین کیا تھے؟ مسلم تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انسان اپنے باپ دادا کے دین پر چلتا ہے, یہ اس کی نیچر ہے, لیکن اس کو یہ دیکھنا ہے کہ باپ دادا ٹھیک تھے یا غلط تھے. اگر ٹھیک تھے تو انہی پہ چلتا رہے, ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. باپ دادا کو ہمیشہ غلط قرار دینا اگر یہ ہے تو پھر جو اہل حدیث گھر میں جو پیدا ہوئے ہیں اور وہ اس وجہ سے اہل حدیث ہیں تو پھر وہ بھی غلط ہو گئے. کیا خیال ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا, یوسف علیہ السلام نے کہا تھا واتبعت ملۃ آبائی, میں اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتا ہوں, ابراہیم اسحاق. تو چونکہ برحق تھے تو باپ دادا کا حوالہ دینا بھی ٹھیک ہے. پھر تو ہمارے باپ دادے الحمدللہ صحیح دین پہ چلتے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم اس لیے ان کو فالو کر رہے ہیں, ہمیں فخر ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا حشر بھی ہمارے باپ دادوں کے ساتھ ہو قیامت کے دن. ہمارے روحانی باپ دادے بھی خاندانی, جسمانی باپ دادے بھی خاندانی. روحانی باپ دادے مفتی رشید احمد صاحب, ان کے شیخ مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے گریبان کھول لیتے تھے. ایسا اللہ کی محبت میں ان کی کیفیات ہوتی تھیں, شدید سردی میں بھی گریبان کھول کے تلاوت کرتے تھے. ایسا اللہ کی محبت, ایسی قرآن کی عشق اللہ نے ان کو دیا تھا. ذکر اتنی کثرت سے, لاکھوں مرتبہ ذکر اللہ, اور ذکر کے وقت عجیب کیفیت. میرے شیخ تہجد میں 5 پارے تلاوت کیا کرتے تھے. یہ اہل حق لوگ تھے. پھر عبد الغنی پھول پوری کے شیخ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو مجدد کہا جاتا ہے ہندوستان میں. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, یہ ہے میرے باپ دادے, تو بھی ذرا ان جیسے باپ دادے مارکیٹ میں لا کے دکھا. اذا جمعتنا یا جریر المجامع, اے جریر جب ہمیں کسی میدان میں جمع ہوں, کسی اجتماع میں, تو یہ میرے باپ دادے ہیں, تو بھی ذرا اپنے باپ دادے لا کے دکھا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بہت سے لوگوں کے مارکیٹ میں روحانی باپ دادے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. میرا ایک بیان ہے, شارٹ کلپ ہے, بابوں کے بغیر دین, وہ لازمی سنو. یہ جو کہتے ہیں نا بابوں کو نہیں مانتے, بابوں کے بغیر دین, وہ لازمی سنو. میرے چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ وہ شارٹ کلپ چلا ہے, بابوں کے بغیر دین. یہ جو بابا لہ زندگی ہے نا, یہ نہیں ہے اسلام میں. آپ کے روحانی بھی ہوتے ہیں, جسمانی بھی. جسمانی باپ دادا میں میرے والد صاحب تھے, پاکستان نیوی میں تھے, اتنی بڑی داڑھی, 3 سال شپ میں نماز پڑھائی, حافظ و قرآن تھے. ان کے والد تھے محمد شفیع خان, ہندوستان میں, جنہوں نے جو ہے نا الحمدللہ آج بھی ان کی عزت ہے سنسارپور میں. ان کے والد تھے محمد خلیل خان, ان کے والد تھے محمد احمد خان, جو جہاں تک ہمیں معلوم ہے. تو آپ محمد شفیع خان کو جا کے دیکھیں, آج بھی ہندوستان میں لوگ ان کو عزت سے الحمدللہ بولتے کیوں نہیں بھائی, یاد کرتے ہیں.
سینکڑوں ہزاروں بچوں نے قرآن حفظ کیا ان سے, 60 سال ایک مدرسے میں بیٹھ کے پڑھایا ہے. آج دین کی جتنی بڑی خدمت آپ کو ماضی میں ملے گی سب حنفیوں نے کی ہے. افغانستان میں جہاد کون کر رہا ہے؟ سارے حنفی ہیں, سب کے سب ٹوٹل حنفی ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ حنفیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا, لیکن آپ نے جو حنفی کا فقہ حنفی کا جو تصور پیش کیا ہے نا کہ یہ گمراہ, تو سارے دین کی خدمت تو اللہ ہی نہیں. ختم نبوت کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ حنفیوں نے. عدالتوں میں کیس کس نے لڑائے؟ حنفیوں نے. کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ عرب علماء تو علماء حنفیہ سے سیکھ کے جاتے تھے. آپ کے حرمین کے قاریوں میں اکثر پاکستانی قاریوں کے شاگرد ہیں, اور وہ پاکستانی قاری سارے حنفی تھے. اب ان کے ہاں پہلے تو یہاں سے چندہ ہو کے جاتا تھا حرم میں جب غربت تھی. حرم کے کسی قاری کا آپ نسب لے جا کے دیکھیں گے نا, قرات میں سرائی کی قاری ملیں گے آپ کو, پنجابی قاری ملیں گے, پٹھان قاری ملیں گے آپ کو. قرات کا علم یہاں سے گیا ہے میرے بھائی, یہ نا ہندوستان کے علماء نے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. میں نفی نہیں کر رہا دوسروں کی کہ دوسرے ان سے کوئی کام ہی نہیں اللہ نے لیا, یہ نہیں کہہ رہا میں. لیکن جس فقہ کو آپ صبح شام برا بلا کہتے ہو, دنیا میں بڑے بڑے کام سارے کس نے کیے ہیں؟ حنفیوں نے کیے ہیں. خلافت عثمانیہ حنفیوں کی, اور خلافت عثمانیہ الیکشن سے نہیں جہاد کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی. جہاد ہوا تھا, جیسے آج افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جہاد ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ صرف پھینکنے کی باتیں ہیں. وہ ایک صاحب آئے جماعت المسلمین کے پرسوں, کہنے لگے میں جماعت المسلمین اس لیے گیا کہ وہاں کا امام میں نے دیکھا ہے, مسجد کا امام صفیں سیدھی کرتے ہیں خود جا کے. حنفیوں کی مسجد میں ایسا نہیں ہوتا, اس لیے جماعت المسلمین والے بالکل صحیح ہیں. میں نے کہا واڑے واہ. میں نے کہا کسی قادیانی کی مسجد میں جاؤ کہ لوگوں کو بالکل تیر کی طرح سیدھا کر رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ قادیانی کیا ہوتے ہیں؟ بھائی یہ خوبی ہے کہ صفیں ذرا اہتمام سے درست کرواتے ہیں. اس کا حل یہ تھا کہ آپ آ کے کہتے امام صاحب آپ بھی ذرا صفوں کو سیدھا کرنے میں اہتمام سے کام لیا کریں, یہ تھوڑی کہ اس بیس پہ نیا فرقہ بنا لو آپ. میں نے کہا, وہ کہنے لگے قادیانیوں کی تو بنیاد ہی غلط ہے نا, وہ صفیں سیدھی بھی کر لیں تو جنت میں نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا جماعت المسلمین کی بھی بنیاد کیا ہے؟ غلط ہے. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا 1975 میں بنیاد رکھی گئی ہے, یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے تو جماعت المسلمین نام کا کوئی فرقہ اس پوری کائنات میں تھا ہی نہیں. تو یہ تو 1975 میں بنایا, اس جماعت کا نام بنایا اور اس کا نام گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹریشن کروایا. اس کا رجسٹریشن نمبر بھی ہم نکال کے دے سکتے ہیں. تو چیز ہی غلط ہے, نیا فرقہ لانچ ہو رہا ہے. فرقے کہاں ہیں اسلام میں؟ نہیں آئے گی سمجھ, میرا خیال ہے کافی ہو گیا, بہت ہو گیا یار.